السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ اس ویلاگ کا سبجیکٹ میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے جانے والا وہ خط ہے کہ جس میں ان 6 ججز نے خفیہ ایجنسیز کے حوالے سے بڑی واضح پوزیشن اختیار کی اور ISI پر براہ راست سنگین الزامات لگائے ہیں، جن کی تفصیل میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ باقاعدہ طور پہ انہوں نے انسیڈنٹس کوٹ کیے ہیں کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، پھر یہ ہوا ہے، پھر یہ ہوا ہے، پھر یہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے ایک گائیڈنس ہی کیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر جج کے ساتھ یا ججز کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئرژن، انٹیمیڈیشن، بلیک میل، مثال کے طور پہ کسی جج کے گھر سے ویڈیو کیمراز برآمد ہوتے ہیں جو کہ خفیہ طور پر نصب کیے گئے تھے، یا کسی جج کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، کوئرژن اس کے خلاف کی جاتی ہے، تو وہ جج پھر اس کے اوپر کس طرح سے اپنا رد عمل دے یا رسپونڈ کرے، کیونکہ جو ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے اندر براہ راست اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کا نوٹس لے اور ججز کنونشن طلب کرے، اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ اس معاملے کا اب کرنا کیا ہے۔ یہ اس کا متن میں نے سمری آپ کو بتا دی ہے، لیکن اس کی جو تفصیل ہے وہ میں بالکل ڈیٹیل ساری کی ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان 6 ججز نے لکھا کیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی طرف سے۔ اور یہ خط جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے جج عدلیہ کے اوپر تنقید کی ہے پچھلے 2-2.5-3 سال میں، اور ٹھیک تنقید کی ہے عدلیہ کے ان فیصلوں کو لے کر جو فیصلے ہمیں لگتا تھا کہ قانونی طور پر درست نہیں ہیں، لیکن ان ججز کے اوپر کیا گزر رہی تھی، یہ سائیڈ آف دا سٹوری اس طرح سے تو نہیں ہمیں پتا تھی جو وہ ججز بیان کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یا تو اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ اب یہ کوئی عام لوگ تو ہے نہیں، دے آر ججز آف دا سپیریئر کورٹ آف دس کنٹری، دے آر سٹنگ ججز آف دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ کوئی پولیٹیشنز تو ہے نہیں جن کی کوئی سیاسی جماعت ہے یا سیاسی وابستگیاں ہیں یا سیاسی مفاد ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سیاسی جلسے میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو سیاستدان ہے، یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی بیوروکریٹس نہیں ہے، یہ کوئی عام پاکستانی نہیں ہے، دے آر دی ججز of the superior court, Islamabad High Court of this country. They're very honorable people, very dignified people, very literate, very educated, جن کا مقصد یہ ہے کہ منصف کی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے انصاف کرنا ہے۔ اور بظاہر جج کا جو ایک تاثر ہے، اور خاص طور پہ ہائی کورٹ کے جج کا یا سپریم کورٹ کے جج کا، اس کے ساتھ بہت زیادہ ایک اتھارٹی، پاور اٹیچڈ ہے کہ اس کے پاس بڑا اختیار ہوتا ہے، وہ وقت کے حاکم کو بھی عدالت میں بلا کر سوال پوچھ سکتا ہے۔ لیکن وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں وہ بہت ہوش ربا ہے، اور وہ مطلب کہ ناقابل یقین ہے، اور وہ عجیب و غریب ہے، اور وہ ساری کی ساری کہانی میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ جو ججز ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفت امتیاز، یہ 6 ججز ہیں، آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے خط لکھا ہے، اور خط لکھا ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آتے ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے وہ آتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کے بعد جو سینئر ترین ممبر آف دا سپریم کورٹ ہیں جسٹس منیب اختر وہ آتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق آتے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس محمد ابراہیم خان، یہ 5 ججز سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز ہیں۔ تو ان سب کو ایڈریس کیا، اور ساتھ انہوں نے اس خط کی کاپی ڈسٹریبیوٹ کی ہے، بھیجی ہے سپریم کورٹ کے 10 جج صاحبان کو اور 11واں رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے اور سب کو پتا ہو کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس خط کے متن کے اوپر کہ اس خط میں کیا لکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں ڈیئر سرز، وی آر رائٹنگ ٹو سیک گائیڈنس فرام دا سپریم جوڈیشل کونسل، یعنی کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ جب کسی جج کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive، یعنی کہ اگر ایگزیکٹو، آپ کو پتہ نا کہ 3 برانچز ہیں گورنمنٹ کی، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، جوڈیشری، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایگزیکٹو جو ہے
انکلوڈنگ آپریٹیوز آف انٹیلیجنس ایجنسیز، یعنی کہ خفیہ اداروں کے جو اہلکار ہیں ان سمیت اگر ایگزیکٹو جو ہے، انتظامیہ جو ہیں وہ ججز کے کام میں مداخلت کریں تو یا انٹرفیرنس کریں یا ان کا جو کام ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈسچارج نہ کرنے دیں، اور اس طرح کا رویہ ہو کہ جو انٹیمیڈیشن کے طور پہ، یعنی کہ انٹیمیڈیشن ہوتا ہے کسی کو ڈرانا دھمکانا، اس طرح کا رویہ کسی جج کے خلاف اختیار کریں، تو وہ جج صاحبان کیا کریں، کس طرح سے رسپونڈ کریں، کس طرح سے اس کو رپورٹ کریں، کس طرح سے ریاکٹ کریں، اس کے اوپر پہلا پیراگراف ہی ہے، the first paragraph۔ اس کے بعد وہ حوالہ دے رہے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا، اور وہ کہتے ہیں کہ 22 مارچ 2024 حالیہ ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے، فیصلہ آیا جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو جو ہٹایا گیا تھا بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ہٹانا غلط تھا۔ He was wrongfully removed by the Supreme Judicial Council on 11th October 2018، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو ایسے ہی تصور کیا جائے کہ جیسے وہ ریٹائر ہوئے تھے، جس طرح سے ایک جج پراپر ریٹائر ہوتا ہے تو اسے تمام میراث ملتی ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک اس کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے نکالے جاتے وقت، مطلب کہ نکالا جانا ظاہری بات ہے اور ہے، اور ریٹائر ہونا اور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا تھا، یہ اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کچھ ایلیگیشنز یعنی کہ الزامات لگائے تھے ISI کے اہلکاروں پہ، لیڈ بائی اس وقت کے DGC جنرل فیض حمید، یعنی کہ کچھ ISI کے اہلکاروں کے حوالے سے الزامات جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے لگائے تھے کہ ISI کے اہلکار جن کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت کے DGC جنرل فیض حمید، وہ جو عدلیہ کا کام ہے اس میں مداخلت کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف بینچز، یعنی کہ جو بینچ بننا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کون ہونا چاہیے اس بینچ کے اندر، کس جج کو، اس کے حوالے سے مداخلت ہو رہی ہے، اور دیگر کچھ انٹرفیرنس وغیرہ ہو رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو دی پروسیڈنگز آف دی اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ احتساب عدالت کی پروسیڈنگ کے حوالے سے بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ تو یہ الزامات شوکت عزیز صدیقی نے لگائے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی نے جب یہ الزامات لگائے تھے تو اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف نے، اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے، اور پھر ان دونوں نے کمپلینٹ فائل کر دی تھی شوکت عزیز صدیقی کے خلاف، اور پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس وقت کے چیف جسٹس کی اس میں اٹینشن میں لے آئے تھے، انہوں نے بھی لکھ دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو کہ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ ان کو اس وقت ہٹا دیا گیا تھا، لیکن ابھی سپریم کورٹ نے 22 مارچ 2024 کو فیصلہ دیا ہے کہ وہ ہٹانا غلط تھا، اور وہ فیصلہ غلط تھا، اور وہ کورم نان جوڈس تھا، اور لہٰذا شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں he should be deemed to have retired as a judge of the اسلام آباد ہائی کورٹ۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ونڈیکیٹ تو کر دیا گیا، وہ جو الزامات تھے یا جس طریقے سے ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ الزامات لگا کے ان کو ہٹایا گیا تھا جس طرح سے ڈس آنریبلی، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو ونڈیکیشن تو ان کی ہوگی لیکن ان کو کمپنسیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، یٹ ہی کین ناٹ بی کمپنسیٹڈ، جس ان سیریمونیس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا تھا اس کی وجہ سے۔ اور دوسرا پھر یہ 6 ججز پوائنٹ یہ اٹھا رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی پھر آگے کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ جو الزامات تھے شوکت عزیز صدیقی کے کہ ISI کے اہلکار انٹرفیئر کرتے ہیں عدالتی معاملات میں، وہ اس کے اوپر بھی اس فیصلے میں جو سپریم کورٹ نے دیا ہے 2024 میں کسی قسم کا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی ڈائریکشن نہیں آئی ہے، اینڈ اٹ ہیز بین لیفٹ اوپن، یعنی کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ تو یعنی کہ اگر شوکت عزیز صدیقی غلط نہیں کہہ رہا تھا اور اس کو ہٹانا غلط تھا اور اس کو آنریبلی ریٹائر ہونا تصور کیا جائے، تو پھر ان الزامات کا کیا جو شوکت عزیز صدیقی اس ٹائم پہ لگا رہا تھا، اس کے اوپر تو کوئی تحقیق ہوئی نہیں، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں۔ تو آگے اس خط میں کہتے ہیں کہ اپنی بحالی کے بعد شوکت عزیز صدیقی نے میڈیا پہ آ کر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ جو میرے الزامات تھے اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اور پھر یہ 6 ججز کہتے ہیں کہ وی سپورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقیز ریکویسٹ
ٹو انویسٹیگیٹ دیٹ میٹر، یعنی کہ ان کی جو ریکویسٹ ہے، ان کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کا جو مطالبہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جی ISI کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، نہ صرف ہم اس مطالبے کو سپورٹ کرتے ہیں شوکت عزیز صدیقی کو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تحقیقات کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے اینڈ ان کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر انٹرفیئرنس جو ہے، جس کی بات شوکت عزیز صدیقی کر رہے تھے، جس مداخلت کی، وہ ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے، وہ ابھی بھی ہو رہی ہے. اینڈ ججز آف دی ہائی کورٹ اینڈ ڈسٹرکٹ اور اسپیشل کورٹ آر ڈسچارجنگ فنکشنز انڈر ایکسپلسٹ اور ویلڈ تھریٹس آف کوئرژن بائی انٹیلیجنس ایجنسیز. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہونی چاہیے تحقیق کہ کیا وہ جو الزامات شوکت عزیز صدیقی نے لگائے تھے وہ ابھی تک اس طرح کے معاملات ہیں، اور کیا ججز ہائی کورٹ کے اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اور اسپیشل کورٹ کے اپنی ڈیوٹی سر انجام، اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں زیر سایہ ان کھلی اور چھپی ہوئی دھمکیوں کے جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے دی جاتی ہیں. یہ لکھا ہے ان جج صاحبان نے، اور آگے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں پیج نمبر 3 پہ. یہ پیج نمبر 2 تھا. پیج نمبر 3 پہ وہ کہتے ہیں وی بلیو اٹ از امپیریٹو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن ویدر دیر ایگزسٹس اے کنٹینیوئنگ پالیسی on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequential matters in view of the following events. یہ ناقابل یقین ہے. اب یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اتنے واقعات اور اتنے معاملات ہم نے رپورٹ کیے ہیں اور اس کے اوپر بات کی ہے، اور ہمیشہ سے یہ سوال اٹھایا کہ پاکستان کا امیج کیا جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ. ناؤ 6 ججز آف دی سپیریئر کورٹ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے. جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، اور اس پہ وہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انکوائری ہو اور یہ پتہ لگایا جائے کہ کیا وہ جو پالیسی ہے ایگزیکٹو کی جس کو لاگو کرواتے ہیں انٹیلیجنس آپریٹیوز، یعنی کہ خفیہ ادارے کے اہلکار انتظامیہ کی اس پالیسی کو لاگو کراتے ہیں، جو خفیہ ادارے کے اہلکار ایگزیکٹو برانچ کو پھر رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا وہ جو پالیسی ہے ججز کو ڈرانے کی، انٹیمیڈیٹ کرنے کی، انڈر تھریٹ آف کوئرژن، یعنی کہ ان کو یہ دھمکایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوگا، یا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے تاکہ جوڈیشل آؤٹ کمز جو کہ سیاسی معاملات ہیں اس میں جو عدالتی وہ آؤٹ کمز ہیں، نتائج ہیں، ان کو انجینئر کیا جا سکے. کیا وہ پالیسی ابھی تک کنٹینیوڈ ہے؟ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، اس کا پتہ لگانا چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ واقعات ہوئے ان ویو آف دا فالوئنگ ایونٹس. آگے انہوں نے ایونٹس لکھ کہ یہ واقعات ہوئے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کی انفارمیشن میں لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک انکوائری کرائیں. انسیڈنٹ نمبر 1 اے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسیڈنٹ یہ ہے کہ ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی، ریٹ پٹیشن نمبر 3061 2022 کی، محمد ساجد ورسز عمران احمد خان نیازی، جس میں جو بینچ تھا اس کا ڈفرنس آف اوپینین آ گیا تھا. اور اس ڈفرنس آف اوپینین میں جو پریزائڈنگ جج تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے، اور جو 2 جج صاحبان تھے انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں وہ ٹیرین جیڈ وائٹ والا کیس ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد آگے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں. Considerable pressure was brought to bear on the judges who had opined that the petition was not maintainable by operatives of the ISI through friends and relatives of these judges. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان جنہوں نے کہا تھا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، اس کے اوپر آگے سماعت نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کہ عمران خان کے خلاف، تو وہ جو 2 جج صاحبان تھے ان پہ بہت زیادہ پریشر آیا، ان کے گھر والوں، ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ذریعے سے جو پریشر ڈالا گیا تھا ISI کے اہلکاروں کی طرف سے.
Fearing for their security, they sought additional protection for their homes. یعنی کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کا اس حد تک ان دو جج صاحبان کو خوف لاحق ہوا کہ انہوں نے اپنے گھروں کے لیے اضافی سیکیورٹی طلب کی. One of the judges had to be admitted in a hospital due to high blood pressure caused by stress. ان میں سے ایک جج کو ہسپتال داخل ہونا پڑا کیونکہ اتنا سٹریس ہو گیا تھا انہیں ان واقعات یا اس پریشر کی طرف سے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. The matter was brought to the attention of the Chief Justice Islam Abad High Court. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے کا بتایا گیا. It was also brought to the attention of the then Chief Justice of Pakistan during a meeting at his residence on 2/5/23. اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی بتایا گیا ان کے گھر پہ جا کے 2 مئی 2023 کو اور 3 مئی 2023 کو 6 judges of the Islamabad High Court met with the Chief Justice Islamabad High Court to share their concerns regarding efforts of ISI operatives to affect judicial outcomes. اور وہ کہتے ہیں 2 مئی 2023 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بتایا, 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتایا اور ان کے جو کنسرنز تھے وہ پہنچائے ان تک. کنسرنز اس حوالے سے کہ ISI کے جو اہلکار ہیں وہ کس طرح سے عدالتی معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں. ہی ایڈوائزڈ, یعنی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا دیٹ کہ ہی ہیز اسپوکن ٹو دا DGC آف ISI, کہ میں نے ISI کا جو DGC ہے ان سے بات کر لی ہے اور مجھے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کوئی بھی ISI کا اہلکار ججز کو اپروچ نہیں کرے گا. The interference on part of intelligence operatives however continued. لیکن اس کے باوجود کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان 6 جج صاحبان کو کہا کہ ISI کا کوئی بھی اہلکار ججز کو اپروچ نہیں کرے گا, لیکن اس کے باوجود ISI انٹیلیجنس آپریٹیوز کی طرف سے وہ جو انٹرفیرنس مداخلت تھی وہ جاری رہی. واقعہ پہلا انہوں نے اپنے خط میں یہ رپورٹ کیا. دوسرا وہ کہتے ہیں دوسرا واقعہ یہ ہے کہ in May 2023 the brother-in-law of a judge of Islamabad High Court was abducted by armed men. He was returned at night approximately 24 hours after his abduction. He subsequently revealed that he was abducted by individuals who claimed to be operatives of the ISI, and after having undertaken surveillance of members of the judge's family, including his son, had selected the brother-in-law for abduction. During his confinement, he was administered electric shocks. He was also forced to record a video on the instruction of his abductors and tortured into making false allegations. Subsequently, a complaint was filed against the judge of the Islamabad High Court before the Supreme Judicial Council, accompanied by an orchestrated media campaign to bring pressure to bear upon the judge to resign. یہ بھی بہت ناقابل یقین ہے. وہ کہتے ہیں دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بردر ان لا یعنی کہ برادر نسبتی کو اٹھا لیا گیا کچھ آرمڈ مین کی طرف سے, یعنی کہ اسلحے سے لیس کچھ لوگوں کی طرف سے, اور وہ واپس آئے تقریباً کوئی 24 گھنٹے بعد. اپنے اغوا کے اٹھائے جانے کے 24 گھنٹے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے پھر بتایا کہ ان کو جنہوں نے اٹھایا تھا ان اٹھانے والوں نے انہیں یہ بتایا کہ وہ ISI کے اہلکار ہیں اور انہوں نے سرویلنس کی تھی کافی زیادہ جو جج صاحب تھے ان کے فیملی ممبرز کے حوالے سے, اور ان کے بیٹے سمیت, یعنی کہ ان کے بیٹے کو کی بھی سرویلنس وہ کرتے رہے, اس کی بھی دیکھتے رہے اور باقی فیملی ممبرز کو بھی دیکھتے رہے, اور پھر فائنلی انہوں نے سلیکٹ کیا کہ برادر نسبتی کو اٹھا لو, تو پھر برادر نسبتی کو اٹھا لیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے جب اٹھایا گیا اور مجھے رکھا گیا تو تب مجھے الیکٹرک شاکس یعنی کہ بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کریں آن دی انسٹرکشن آف ہز ابڈکٹرز اینڈ ٹارچرڈ انٹو میکنگ فالس ایلیگیشنس, یعنی کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کریں ان کے اغوا کار جو تھے ان کی انسٹرکشنز پہ, اور ان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ وہ جھوٹے الزامات لگائیں. Subsequently, a complaint was filed against the judge of Islamabad. اور اس واقعے کے بعد اسی جج جس کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا تھا اس جج کے خلاف ایک کمپلینٹ داخل کر دی گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں
جس کے اوپر پھر ایک میڈیا کیمپین بھی چلائی گئی تاکہ اس جج کو دباؤ میں لایا جا سکے کہ وہ استعفیٰ دے دے. تو یہ دوسرا واقعہ انہوں نے اس خط میں لکھا ہے. تیسرا واقعہ وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ تیسرا واقعہ وہ کہہ رہے ہیں دیٹ آن 3 May 2023 Islam Abad High Court's inspection judge for District East Islamabad reported to Chief Justice Islamabad High Court that judges of the district court were facing intimidation and at least one ADSJ had been threatened. وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو انسپیکشن جج تھا اس نے یہ رپورٹ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے ہمارے نیچے سب آرڈینیٹ کورٹ، اس کے جو کچھ جج صاحبانز ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں. اور ایک جج کے گھر میں کریکرز ور تھرون انٹو ہز ہاؤس ٹو انٹیمیڈیٹ ہم. کریکرز پٹاخوں کو کہیں گے، میرے خیال میں پٹاخے ہی ہوتے ہیں کریکرز کے. اس کے گھر میں، جج کے گھر میں پٹاخے پھینک دیے گئے ہیں یا پھوڑ دیے گئے ہیں اس کو ڈرانے کے لیے. The matter was also discussed in the presence of all judges of Islamabad High Court in the tea room. یہ واقعہ سارے ججز کے سامنے ٹی روم میں ڈسکس ہوا. The relevant district and session judge overseeing division east was immediately called. وہ جو relevant جج صاحب تھے ان کو فوری طور پہ بلایا گیا ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو ویریفائی رپورٹس آف انٹرفیئرنس، تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ کیا انٹیلیجنس ایجنسی کے جو اہلکار ہیں وہ ان کی مداخلت وہ مداخلت کر رہے ہیں، اس کی ویریفیکیشن ان سے کی جا سکے. عدلیہ کے کاموں میں وہ مداخلت کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہی کنفرمڈ سچ رپورٹس ان پریزنس آف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اس جج نے کنفرم کیا کہ ہاں جی اس طرح سے مداخلت ہو رہی ہے، چیف جسٹس کے سامنے کنفرم کیا. اینڈ another جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج کے سامنے بھی انہوں نے یہ معاملہ کنفیس کیا، رپورٹ کیا. وہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا اس کو بعد میں ہی واز میڈ آفیسر اسپیشل ڈیوٹی، یعنی کہ OST کر دیا اس کو. بعد میں اس کا ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا اور اس کے بعد اس کو پنجاب واپس بھیج دیا گیا ڈیپوٹیشن پہ، اور ابھی وہ بہاولپور میں پوسٹڈ ہے. اس کا یعنی کہ بتا دیا انہوں نے کہ کون بندہ تھا ابھی بہاولپور میں پوسٹڈ ہے جس نے آ کے یہ کہا تھا، بتایا تھا. اگلا واقعہ وہ کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ کہتے ہیں کہ 10 مئی 2023 the judges of the Islamabad High Court sent a letter to the Chief Justice Islamabad High Court recording incidences of operatives of the ISI seeking to interfere with judicial matters and requested that appropriate contempt proceedings be initiated to ensure that Islamabad High Court continues to discharge its functions without interference by the executive or intelligence agencies. No proceedings were however initiated. A copy of the letter is attached as Annexure A. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جس کے اندر انہوں نے وہ تمام واقعات درج کیے جس میں ISI کے اہلکار کی مداخلت تھی جوڈیشل میٹرز میں، اور ریکویسٹ کیا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ایک سیکنڈ ٹو انٹرفیئر ود اینڈ ریکویسٹڈ ایٹ اپروپریٹ پروسیڈنگس بی انیشیٹڈ. ہاں، توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ذمہ داری ہے جج صاحبان کی، وہ بغیر کسی مداخلت کے اس کو سر انجام دے سکیں، بغیر کسی مداخلت کے آن پارٹ آف دی ایگزیکٹو اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز. لیکن کوئی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا. وہ جو لیٹر لکھا گیا تھا اس کی کاپی اس خط کے ساتھ انیکس کر دی گئی ہے انیکشر اے کے طور پہ. یہ پیراگراف ڈی میں کہہ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں پیراگراف ای پہ. ای میں وہ کہتے ہیں the judges of the Islamabad High Court deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو لگا کہ یہ معاملات سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی لانے چاہیے. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. اس وقت کے چیف جسٹس سے اپوائنٹمنٹ لی گئی اور 19/5/2023 کو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو اس وقت موجود تھے، اٹینڈنس میں تھے، وہ جا کے ملے چیف جسٹس پاکستان کو. اس میں ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں شامل تھے اس وفد میں کیونکہ وہ لاہور میں تھے، اور ایک جج کی ایک سرجری مائنر ہو رہی تھی تو وہ نہیں تھے. باقی 6 ججز جا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ملے جا کے. اور یہ میٹنگ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اٹینڈ کی.
اور ان کی the matter was brought to their attention, ان کے علم میں یہ سارا معاملہ لایا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے ان کو یہ ایڈوائز کیا گیا کہ جی سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے گا. آفٹر دا چیف جسٹس ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو کنسلٹ ود ہز کولیگس, یعنی کہ ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اپنے باقی میرے جو سپریم کورٹ میں بردر ججز ہیں, کولیگس ہیں, میں ان کے ساتھ ذرا کنسلٹ کر لوں, مشورہ کر لوں, تو پھر ہم یہ جو آپ معاملہ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر ہم انٹروین کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت سینئر پیونے جج تھے ان کو بھی ملے اور ان کے علم میں بھی یہ سارے معاملات لے کر آئے 19/5/2023 کو. آگے پیراگراف ایف. ڈیورنگ the summer of 2023 یعنی کہ 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جو ہیں وہ اپنے آفیشیل ریزیڈنس میں موو ہوئے. ان کا جو سرکاری گھر تھا اس میں وہ گئے. جب روٹین مینٹیننس ہو رہی تھی ان کے گھر کی, مینٹیننس کے کام, ریپیئر کے کام شام ہو رہے تھے, تو ایک دیوار پہ جو لائٹ لگی ہوئی تھی وہ اس کو اتارنے کی ضرورت پڑ گئی. تو جب اس کو اتارا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک ویڈیو کیمرہ نصب تھا اس لائٹ کے اندر, اور وچ واز آلسو equipped with a SIM کارڈ, یعنی کہ اس کیمرے کے اندر ایک SIM کارڈ بھی تھا اور وہ ریکارڈ کر رہا تھا آڈیو اور ویڈیوز فرام دا ڈرائنگ روم آف دا ریزیڈنس آف دا جج صاحب کا جو ڈرائنگ روم تھا اس کی ساری آڈیو ویڈیو اس کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی تھی اور پھر ٹرانسمٹ ہو رہی تھی, وہ سم کارڈ کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو رہی تھی کسی اور جگہ پہ کہیں پہنچ رہی تھی. another such camera, اسی طرح کا ایک اور کیمرہ was installed in the what was considered to be the master bedroom of the judge's home, یعنی کہ جج صاحب کا جو ماسٹر بیڈ روم تھا اس کے اندر بھی ایک اور اسی طرح کا کیمرہ ملا. the USBs from the surveillance equipment were recovered, جو سرویلنس equipment تھا اس کے اندر سے جو USB نکلی وہ ریکور ہو گئی. اینڈ دے ریفلیکٹڈ اسٹورڈ پرائیویٹ ویڈیوز آف دا جج, یعنی کہ اس میں پھر برآمد ہوئیں جج صاحب کی پرائیویٹ ویڈیوز اینڈ ہز فیملی ممبرز اور ان کے گھر والوں کی پرائیویٹ ویڈیوز وچ ور پلیڈ ان دا پریزنس آف اے نمبر آف ججز آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ, یعنی کہ وہ ویڈیو جو برآمد ہوئی وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کے ان کی موجودگی میں چلائی گئیں, دکھائی گئیں, یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ کانٹینٹ یہ ہے, یہ ایسے ہوا ہے. The matter was brought to the attention of the Chief Justice Islam Abad High Court. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بتایا there has been no determination of who installed the equipment and who is to be held accountable for putting in place a design to make recordings of the judge and his family in the privacy of their home. اس کے اوپر ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگ سکا کہ کس نے وہ اکوپمنٹ لگایا, وہ کیمرہ لگائے, کون ذمہ دار ہے, کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے کہ ایک جج صاحب کے گھر میں ان کی اور ان کی فیملی کی پرائیویسی جو ہے اس کو بریچ کرنے کے لیے یہ ویڈیو کیمراز خفیہ طریقے سے نصب کیے گئے تھے. آج تک اس کا پتہ نہیں لگ سکا اور کسی کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرایا جا سکا. آگے پیراگراف نمبر جی میں وہ کہتے ہیں کہ 5 judges of the اسلام آباد ہائی کورٹ wrote a letter to the Chief Justice اسلام آباد ہائی کورٹ on 12/2/24 یعنی کہ فروری 12 کو 2024 کو, ابھی الیکشن سے 4 دن کے بعد پھر 5 ججوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور انہیں یہ کہا ہے کہ accounts heard by us with regard to interference by operatives of the intelligence agencies into the dispensation of duties and functions by judges of the district judiciary, یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری نیچے ہے اس کے حوالے سے جو ہم تک باتیں پہنچ رہی ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے وہ انہیں بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اس سے جو اٹانومی یا انڈیپینڈنس یعنی کہ آزادی اور خود مختاری جو عدلیہ کی وہ متاثر ہوتی ہے. ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی اس کے اوپر تاکہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جائے عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے حوالے سے, اور اٹ واز ریٹریٹڈ ان دس لیٹر, اس خط میں یہ ریٹریٹ کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی خلاف غیر قانونی طور پہ سرویلنس یعنی کہ کیمرے وغیرہ ان کے خلاف بھی لگائے گئے ہیں اور ان کی پرائیویسی کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے ایبہورنٹ فیشن میں, یعنی کہ بہت ہی برے انداز میں, وائل دی قابل نفرت انداز میں, while the full court meeting is yet to be convened. لیکن ابھی تک کوئی فل کورٹ میٹنگ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے, اور وہ جو خط لکھا تھا جس میں ہم نے کہا کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی ہے, وہ خط چیف جسٹس کو جو لکھا تھا اس کی کاپی بھی ہم یہاں پہ انیکس کر رہے ہیں انیکسچر بی میں.
تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس خط میں. اور یہ سارا ذکر کرنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں آف کورس اس چیز کے اوپر بات کریں کہ جج جو ہے اس کی آزادی کتنی اہم ہے تاکہ وہ انصاف کر سکے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوڈ آف کانڈکٹ میں براہ راست اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا کہ کسی جج کے ساتھ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو واقعات ہم نے اس خط میں لکھے ہیں تو وہ جج پھر کیا کرے, کس طرح سے رپورٹ کرے, کس طرح سے رد عمل دے, کس طرح سے اس کو ثابت کرے, کیونکہ اونر سارا جج کے اوپر ہے تو اس کو کیسے ڈیل کریں. تو یہ انہوں نے لکھا ہے. اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو جج ہے اس کو ہی مسٹ ناٹ بی ریکوائرڈ کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا اتنا بہادر ہو کہ وہ اکیلا اس کے خلاف جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس سے اکیلا لڑے, یا پھر وہ جسٹس صدیقی جیسا ریزولوٹ ہو, یعنی کہ وہ سٹینڈ لے اور کھڑا رہے اور اپنے عہدے سے نکالے جانے کے بعد بھی اپنا کیس لڑتا رہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہی لڑنا ہے یا پھر اسی کی طرح مقابلہ کرنا ہے جس طرح شوکت عزیز صدیقی نے کیا ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ایک مناسب انوائرمنٹ ملے, ہمیں تمیز سے ڈیل کیا جائے, ہمیں اس طرح کے دھمکیاں میں اس طریقے سے نہ ڈیل کیا جائے تاکہ ہم انصاف کر سکیں. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آخری پیراگراف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ہم یہ ریکویسٹ کرتے کہ ایک جوڈیشل کنونشن کال کیا جائے تاکہ اس میٹر کے اوپر بات ہو سکے. یہ جو انٹیلیجنس آپریٹیوز کا جوڈیشل فنکشنز میں انٹرفیرنس ہے بائی وے آف انٹیمیڈیشن, جس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنونشن جو ہے اس سے مزید پتہ لگے گا, انفارمیشن آئے گی کہ ابھی تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز یہ باتیں بتا رہے ہیں, دیگر ہائی کورٹس جو ہیں پنجاب, بلوچستان, پشاور, ان کے ججز سے بھی پوچھا جائے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کچھ واقعات ہوں بتانے کے لیے. اور پھر اس کے اوپر انسٹیٹیوشنل لیول پہ مشاورت ہونی چاہیے, کنسلٹیشن ہونی چاہیے, اور پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے کہ عدلیہ کی آزادی کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے تاکہ ججز جو ہیں وہ اپنا کام احسن طریقے سے کر سکیں. تو یہ خط کا متن ہے جی, تفصیلی اس کی تفصیل ہے جو ساری میں نے آپ سے شیئر کی ہے. بہت ہوشربا ہے, بہت بڑا انسیڈنٹ ہے, بہت سنگین الزامات ہیں, اور الزامات لگانے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں, ججز ہیں اور سٹنگ ججز ہیں جو اس وقت جج کی منصف کی کرسی پر بیٹھے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں, لوگوں کی جان و مال کے فیصلے کر رہے ہیں. ان کے قلم سے لکھے گئے فیصلوں کے نتیجے میں کوئی بری ہوتا ہے, کوئی پھانسی لگتا ہے, کسی کی پراپرٹی چلی جاتی ہے, کسی کی پراپرٹی مل جاتی ہے, کسی کو انصاف ملتا ہے, کسی کی داد رسی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ عدلیہ جو ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں آخری امید ہوتی ہے دنیاوی طور پہ, اور اس کے بعد پھر اوپر ہی اپیل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تو یہ جو 6 لوگ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس طرح سے یہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں اور اس میں ہمیں بڑے مسائل آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر ججز کنونشن کال کیا جائے. اب یہ کوئی چھوٹی سٹوری نہیں ہے, یہ بہت بڑی سٹوری ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ اس کی بازگشت سنتے رہیں گے. یہ معاملہ اب ڈسکس ہوگا بہت زیادہ, اور اس کی پھر جو بھی اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.